قمر چیمہ صاحب، آپ ہندوستانی میڈیا میں بیٹھتے ہیں، پاکستان کی واشنگٹن میں کشمیر پہ کہانی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا اینٹی انڈیا بیانیہ واشنگٹن میں سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اتنی سٹرونگ لابنگ ہے اس وقت انڈیا کی واشنگٹن کے اندر، اور میں واشنگٹن میں رپورٹنگ کر چکا ہوں۔ آپ یہ کشمیر کی کہانی واشنگٹن میں کہاں سنائیں گے؟ کانگریس میں سنائیں گے، وائٹ ہاؤس میں سنائیں گے، وہاں پہ جو ان کے پاورفل تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ سنائیں گے، پینٹاگون میں سنائیں گے، امریکی میڈیا کے اندر سنائیں گے؟ کہاں سنی جائے گی؟ نہ آپ کی کہانی کہیں چھپے گی، نہ سنی جائے گی۔ امریکنز اس کو سنیں گے اور کہیں گے نوٹڈ۔ ایک لفظ وہ یہ نہیں کہیں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کنسرن، اس کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کشمیر کی کہانی آپ کی اگرچہ کہ بکنی چاہیے، لیکن واشنگٹن میں آپ کی کشمیر کی کہانی سننے کو کوئی ہماری نیک تمنائیں ہیں، لیکن قمر چیمہ صاحب، آپ ہندوستانی میڈیا میں بیٹھتے ہیں، پاکستان کی واشنگٹن میں کشمیر پہ کہانی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا اینٹی انڈیا بیانیہ واشنگٹن میں سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اتنی سٹرونگ لابنگ ہے اس وقت انڈیا کی واشنگٹن کے اندر، اور میں واشنگٹن میں رپورٹنگ کر چکا ہوں۔ اگین ریپیٹنگ، مسعود خان صاحب کی بے شمار آؤٹ کلاس ابلاغی صلاحیت ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، ان کی ڈپلومیٹک سکلز ہیں، ان کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ یہ کشمیر کی کہانی واشنگٹن میں کہاں سنائیں گے؟ کانگریس میں سنائیں گے، وائٹ ہاؤس میں سنائیں گے، وہاں پہ جو ان کے پاورفل تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ سنائیں گے، پینٹاگون میں سنائیں گے، امریکی میڈیا کے اندر سنائیں گے؟ کہاں سنی جائے گی؟ نہ آپ کی کہانی کہیں چھپے گی، نہ سنی جائے گی۔ امریکنز اس کو سنیں گے اور کہیں گے نوٹڈ۔ ایک لفظ وہ یہ نہیں کہیں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کنسرن یا وی ول کنوے۔ یہ صورتحال ہے واشنگٹن اس وقت۔ قمر چیمہ صاحب، سارا افغانستان کے اوپر سینٹرک ہے، سب فوکس اس وقت ریجنل سیکیورٹی اور افغانستان اور چائنا کے اوپر ہے۔ تو یہ آپ کی کشمیر کی کہانی کون سنے گا واشنگٹن میں؟ آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سابق صدر آزاد کشمیر، جن کی ابلاغی صلاحیتیں وہاں پہ جو ہے وہ، آپ سی این این کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ جائیں، فاکس ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ جائیں، آپ سب جگہ بیٹھ جائیں، اول تو کوئی کشمیر کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ اسٹوڈیو میں بیٹھیں گے، آپ کو بلایا جائے گا۔ اول اگر نہیں ہوگا تو امریکن میڈیا یہ کہے گا کہ جی کوئی کشمیر کے اوپر ڈیولپمنٹ اور اینگل ہے تو ہم آپ سے وہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ایمبیسڈر ہو تو اب یہ تو کہانی ختم ہو گئی کہ کشمیر پہ آپ کا بیانیہ، آپ کی کہانی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ساتھ ہی میں سولوشن بھی دیتا ہوں۔ ہماری سفارتی حکمت عملی کو مؤثر ہونا چاہیے، کشمیر پہ ہمارا بیانیہ اس انداز میں بیان کیا جانا چاہیے کہ لوگ اعتماد کریں، اس پہ یقین کریں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ من گڑت آپ کی کہانی ہے۔ ہمارا جو بیانیہ ہے، ہمارا جو انداز ہے، صرف یہ نہیں کہ واشنگٹن میں کشمیریوں نے 27 اکتوبر کو ایک بلیک ڈے کے اوپر ایک ڈیمونسٹریشن کر دیا اور وہ آپ نے وہاں دیکھ لیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب واشنگٹن پوسٹ اور جو واشنگٹن میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان اخبار سمجھا جاتا ہے، واشنگٹن ٹائمز، یو ایس اے ٹوڈے، یہ 3 بڑے اخبار ہیں جو واشنگٹن سے چھپتے ہیں، جب ان کے اندر ایڈیٹوریل آئیں گے، جب ان کے اندر آرٹیکلز آئیں گے اور وہ خود میرٹ کے اوپر وہ کریں گے، تو وہ ہماری کمیونیکیشن پالیسی کی پروگرس ہوگی۔ کسی بھی ایمبیسڈر کو وہاں پہ لگا دینا، اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جنرل جہانگیر کرامت کو بھی لگایا گیا اور ملیہ لودھی کو بھی لگایا گیا اور علی جہانگیر صدیقی صاحب کو بھی لگایا گیا، اس کے علاوہ شیری رحمان صاحبہ کو بھی لگایا گیا۔ آج سے 27 برس قبل بیگم عابدہ حسین بھی وہاں پہ سفیر رہی ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹیز رہے ہیں وہاں پہ ایمبیسڈر، نجم الدین شیخ صاحب رہے ہیں، ریاض کھوکر صاحب وہاں پہ رہے ہیں، طارق فاطمی صاحب رہے ہیں۔ تو جب اتنی بڑے بڑے آپ کی شخصیات رہی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، جسے کہتے ہیں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ تو اب کون سی ہلچل ہو جائے گی کہ آپ مسعود خان صاحب کو لگا کے کشمیر کے اوپر کوئی آپ واشنگٹن کے ایوانوں میں آپ کوئی ارتھ کوئک کر دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم آپ کے ہمارے وہ دوست ہیں، ہم ان کی کامیابی کے لیے وہ ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہندوستان کی اسٹرانگ لابی ہے، چونکہ ہندوستان مسعود خان صاحب کے آزاد کشمیر کے سابق صدر ہونے کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے، اگرچہ کہ ابھی تک کریڈینشلز کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کا بھی نہیں آیا، لیکن وہاں پر جب میری بات ہوئی لاسٹ ویک میں
تو پتہ چلا کہ انڈیا کی لابی بہت ایکٹیو ہے جو اس بات کو معاملے کو ایشو بنا سکتی ہے کہ مسعود خان صاحب جو ہیں وہ سابق صدر آزاد کشمیر ہیں، لہذا جو ہے وہ ان کا یہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ اب سیکرٹری خارجہ کے طور پہ آتے ہیں، اس وقت بھی دفتر خارجہ کے اندر شدید قحط و رجحان ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا آؤٹ کلاس ڈپلومیٹ نہیں ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی کو ری شیپ کر سکے، اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو ان پہ اوور کم کر سکے۔ جو دفتر خارجہ کے اندر اس وقت شدید اضطراب اور مایوسی پائی جاتی ہے، یہ جو سب آپ سے پڑھے ہوئے لڑکے لڑکیاں جو سی ایس ایس کر کے فارن سروس میں وہاں پہ آئیں، جو ابھی ایڈیز ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں، تھرڈ سیکرٹریز ہیں، اس کے منتظر ہیں، آج بھی 70-80 جو ڈپلومیٹ ہے جو لوور لیول کا ہے وہ منتظر ہے اپنی پوسٹنگ کا۔ پوسٹ کو بتایا تھا کہ دفتر خارجہ میں کئی ڈیسک ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے، تو قمر چیمہ صاحب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ فارن سیکرٹری کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دفتر خارجہ کے انتظامی معاملات کو دیکھے، اور جو ینگ جنریشن ہے، جو اس وقت نئے ینگ آفیسرز ہیں، ان کی کمپیٹنس کو دیکھے، ان کی ابلاغی صلاحیت کو دیکھے۔ کسی بھی ملک بھجوانے کے لیے جو ڈپلومیٹ ہے وہ اس کو اس کی ریلیونٹ ملک کی لینگویج آنی چاہیے۔ جو نئے امریکی علاوہ اردو زبان بھی انہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جتنے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں آتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن وہ اردو بہت اچھی سیکھ کر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لینگویج کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، اگر کسی نے سیکھی بھی ہے تو اس کو اس ملک میں نہیں بھجوایا جائے گا۔ یہ ڈائلیما اور المیہ ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ میں سر ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا، مجھے پتا آپ جلدی میں ہیں سر، یہ بتائیں موئر یوسف صاحب تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، وہ کیوں لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں سفیر لگنے کے لیے؟ یہ تو بہت بڑا آپ نے جو ہے وہ سٹوری سنا دی ہے کہ جو بندہ اس کو اتنی بڑی پوزیشن دی گئی ہو وہ سفیر کیوں لگنا چاہے گا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ واپس امریکہ میں جائیں تو ان کی ذرا کریڈیبلٹی رہے کہ میں اس ملک میں پاکستان کا سفیر بھی رہا ہوں، اور وہ ایز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کامیاب نہیں ہو سکے تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے سفیر لگا دیں؟ وہ پاکستان یعنی پاکستان سے رابطے کا ایک واحد فوکل پرسن ہوتا ہے، اور واشنگٹن میں انتہائی اثر و رسوخ کی حامل یہ پوزیشن ہے۔ آپ نے دیکھا، اسی لیے تو زرداری صاحب نے حسین حقانی کو وہاں پر ایمبیسڈر لگایا، اور انتہائی اسٹریٹجک معاملات جو تھے وہ ڈائریکٹلی ایوان صدر سے حسین حقانی تک جاتے تھے، ڈائریکٹلی ایوان صدر سے شیری رحمان تک جاتے تھے۔ دونوں انتہائی پاورفل ترین تھے۔ واشنگٹن میں وہاں پہ اپنے آپ کو سفیر بنوا کے بعد میں یہ جو ایمبیسڈر کا پروفائل ہے اس کو کیش کروایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے ایکس ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس میں سینئر پوزیشن مل جاتی ہیں، اور پھر ایمبیسڈر ہوتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ آپ جہاں چاہیں واشنگٹن میں جس ادارے سے، سی آئی اے میں آپ ڈائریکٹ نیگوسیشن کریں، آپ کے اوپر کوئی اوور سائٹ نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں بتا سکتے آپ نے کیا نیگوسیشنز کی۔ پینٹاگون میں کریں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کریں، وائٹ ہاؤس میں کریں، نیشنل سیکیورٹی آفس میں کریں، فارن سیکرٹری چینج ہو رہا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہو رہے ہیں، ملٹری کی بھی اور انٹیلیجنس کی بھی کمانڈ اور سب تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ نہ ہو ان تبدیلیوں کے اندر این ایس اے کو آفس بھی نکل جائے، تو انہوں نے کہا اس لیے 3 سال کا کانٹریکٹ پکڑے اور سیدھے واشنگٹن نکل جائے، تو وہ نہیں ہو سکا۔ جنرل اکرام الحق صاحب نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ان کا مسعود خان صاحب کا ہوا۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کشمیر کی کہانی آپ کی اگرچہ کہ بکنی چاہیے، لیکن واشنگٹن میں آپ کی کشمیر کی کہانی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔